حسبي ربي جل الله ما في قلبي. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے خوبصورت آسمان اور زمین کو بنایا. درود و سلام ہوں اس عظیم ہستی پر کہ جنہوں نے دنیا کے اندر حق کا بول بالا کیا. محترم سامعین کرام، آج کے درس کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت کے اندر خلیفہ دوم جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند واقعات بیان کرنے جا رہی ہیں. امید ہے کہ آج کے وہ واقعات آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے اور اسی طرح ہمیں ان سے ڈھیر سارا سبق بھی ملے گا. محترم سامعین کرام، یاد رکھیے سیدنا فاروق اعظم وہ شخصیت ہیں جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بس ان کے بارے میں اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو خالق کائنات عمر بن خطاب کو نبی بناتے. محترم سامعین کرام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا جو اجتماعی مال تھا اس کے بارے میں کتنی زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں، تو ان کے ایک بیٹے کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم ایک مرتبہ بیمار ہوئے اور ان کے لیے علاج میں شہد تجویز کیا گیا، اور اس وقت بیت المال میں شہد کی ایک کپی موجود تھی. انہوں نے خود اس شہد کو نہ لیا بلکہ مسجد جا کر منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، لوگوں مجھے علاج کے لیے شہد کی ضرورت ہے اور شہد اس وقت بیت المال میں موجود ہے. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اس میں سے لے لوں، ورنہ وہ میرے لیے حرام ہے. چنانچہ لوگوں نے خوشی سے ان کو اجازت دے دی. سبحان اللہ. محترم سامعین کرام، دوسرا واقعہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص رحمہ اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے پاس بحرین سے مشک اور عنبر آیا، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی عورت مل جائے جو تولنا اچھی طرح سے جانتی ہو اور وہ مجھے یہ خوشبو تول دے تاکہ میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کر سکوں. تو محترم سامعین کرام، ان کی بیوی عاتکہ بنت زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں تولنے میں بڑی ماہر ہوں، لائیے میں تول دیتی ہوں. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، نہیں، تم سے نہیں تلوانا. تو انہوں نے کہا کیوں؟ تو اس پر حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ تو اسے اپنے ہاتھوں سے ترازو میں رکھے گی، یوں کچھ نہ کچھ خوشبو تیرے ہاتھ کو لگ جائے گی. اور کن پٹی اور گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اور یوں تو اپنی کن پٹی اور گردن پر اپنے ہاتھ پھیرے گی، اس طرح تجھے مسلمانوں سے کچھ زیادہ خوشبو مل جائے گی. سبحان اللہ. محترم سامعین کرام، تیسرا واقعہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں حضرت مالک بن اوس بن حدثان رحمہ اللہ تعالی کہتی ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روم کے بادشاہ کا ایک قاصد آیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بیوی نے 1 دینار ادھار لے کر عطر خریدا اور شیشیوں میں ڈال کر وہ عطر اس قاصد کے ہاتھ روم کے بادشاہ کی بیوی کو ہدیہ میں بھیج دیا. جب یہ قاصد بادشاہ کی بیوی کے پاس پہنچا اور اسے وہ عطر دیا تو اس نے وہ شیشیاں خالی کر کے جواہرات سے بھر دی اور قاصد سے کہا، جاؤ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کو دے آؤ. محترم سامعین کرام، جب یہ شیشیاں حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بیوی کے پاس پہنچی تو انہوں نے شیشیوں سے وہ جواہرات نکال کر بچھونے پر رکھ دیے
خدا کا کرنا ایسا کہ اتنے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم گھر آ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے، تو ان کی بیوی نے ان کو سارا قصہ سنایا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے وہ تمام جواہرات لے کر بیچ دیے اور ان کی قیمت میں سے صرف 1 دینار اپنی بیوی کو دیا اور باقی ساری رقم مسلمانوں کے لیے بیت المال میں جمع کروا دی۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، چوتھا واقعہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں نے کچھ اونٹ خریدے اور ان کو بیت المال کی چراگاہ میں چھوڑ آیا۔ جب وہ خوب موٹے ہو گئے تو میں انہیں بیچنے کے لیے بازار لے آیا۔ اتنے میں حضرت عمر بھی بازار تشریف لے آئے اور انہیں موٹے موٹے اونٹ نظر آئے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ اونٹ کس کی ہیں؟ لوگوں نے انہیں بتایا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ تو فرمانے لگے، اے عبداللہ بن عمر، واہ واہ، امیر المومنین کے بیٹے کے کیا کہنے۔ میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، کیا بات ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ اونٹ کیسی ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ اونٹ خریدے تھے اور بیت المال کی چراگاہ میں چرنے کے لیے بھیجے تھے۔ اب میں ان کو بازار لے آیا ہوں تاکہ میں دوسرے مسلمانوں کی طرح انہیں بیچ کر نفع حاصل کروں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، ہاں، بیت المال کی چراگاہ میں لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہوں گے کہ امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹوں کو چراؤ اور امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹوں کو پانی پلاؤ۔ میرے بیٹے ہونے کی وجہ سے تمہارے اونٹوں کی زیادہ رعایت کی گئی ہوگی، اس لیے اے عبداللہ بن عمر، ان اونٹوں کو بیچو اور تم نے جتنی رقم میں خریدے تھے وہ تو لے لو، اور جو باقی زائد رقم ہے وہ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروا دو۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، یہ وہ شخصیت تھیں کہ جنہوں نے بہت کم عرصے کے اندر آدھی زمین سے زیادہ پر جو اسلام ہے وہ نافذ کر دیا تھا۔ تو بس دعا یہی ہے کہ خالق کائنات ہمیں ان جیسے اچھے، عادل اور نرم دل حکمران عطا فرمائے۔ ایسے حکمران عطا فرمائے کہ ہم تو سو رہے ہوں لیکن وہ گلیوں اور بازاروں کا چکر لگا رہے ہوں کہ کہیں میری کسی رعایا کے کسی فرد کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ بس دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ان اکابرین، ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آج کا درس آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم کے متعلق تھا۔ اجازت دیجیے اپنے بھائی محمد زبیر حسن کو، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔